بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے خلاصی بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتوں میں دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو بہت ہی زبردست رات ہے اور جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، وہ شب قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت قرآن مجید میں بیان فرمائی اور اس رات کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ اسی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو انہیں ایسا لگا کہ ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں، 60 سال 70 سال ہماری ٹوٹل عمر ہے، تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں؟ اس نے تو 500 سال تک عبادت کی۔ صحابہ اکرام کو جب یہ فکر لاحق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اس فکر کو دور فرما دیا اور حضور پر یہ صورت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی یہ شب قدر نصیب ہو جائے تو اسی ایک رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب وہ کتنی افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو زندگی میں 8-10 شب قدر بھی مل جائیں تو نہ جانے کتنے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اسے صرف ان راتوں میں حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر سے متعلق ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی بابرکت رات میں یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات طے کیے جاتے ہیں کہ کس آدمی کی عمر کتنی ہوگی، کون اس سال کاروبار کرے گا، کس کو گھاٹا ہوگا، کون آدمی اس سال اس دنیا سے چل بسے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر اخیر عشرے میں رکھی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ 21ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی، 25ویں کو بھی، 27ویں کو بھی اور 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر صرف 27ویں شب کو ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ لہذا شب قدر کو جو مخفی رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت ان راتوں میں کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے کر دی جاتی کہ شب قدر 27ویں کو ہے یا 25ویں کو ہے تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے جو بقیہ راتوں میں عبادت نہ کرتے، صرف اسی ایک رات میں عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعینہ طور پر کسی رات کی تعین نہیں فرمائی کہ اسی رات کو شب قدر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اور بطور خاص اخیر عشرے کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اپنی مغفرت کرا سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، پوری امت کے لیے دعائے رحمت کر سکیں، مظلوموں کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو آدمی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لہذا ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ ان راتوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے حضرت جبرائیل اور نہ جانے کتنے فرشتے اترتے ہیں۔ جہاں جس حالت میں کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لیٹ کر رہا ہو، بیٹھ کر رہا ہو، کھڑے ہو کر رہا ہو، وہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہایت ہی زبردست اور عظیم المرتبت رات ہے۔ جس آدمی کو بھی یہ رات حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم محلوں میں، مسلم سوسائٹیوں اور معاشروں میں اس رات کو ہم عبادت کرنے کے بجائے جو ہڑدنگ مچاتے ہیں اور جو وقت ضائع کرتے ہیں، بازاروں میں، نکڑوں پہ، چائے کی دکانوں پر، بازاروں میں، خریداری میں، ہم اس رات میں عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، لہویات اور لغویات، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ اس رات بھی عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عجیب ماجرا دیکھا آج ہم نے، آپ نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ تو حضور نے فرمایا، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ میرے بھائیو، حضرت جبرائیل کی بد دعا ہو اور حضور کی اس پر آمین ہو تو ایسے شخص کی محرومی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اس پورے مہینے میں ہی بطور خاص اخیر عشرے میں اور پھر ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا جائے، جہنم سے خلاصی حاصل کی جائے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس مبارک رات میں بھی اپنا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہ کرا سکیں، یہ نہایت ہی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی۔ ان راتوں میں ہم کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اوراد و وظائف پڑھیں، تسبیحات میں مشغول رہیں، نوافل پڑھیں، اپنی پرانی چھوٹی ہوئی قضا نمازیں پڑھیں، جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہو، جس کی توفیق ہم وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور یہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ بہت سارے ہمارے ساتھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں پوری رات جاگنا کوئی واجب اور ضروری، پوری رات جاگنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم پوری رات جاگ کر عبادت کا اہتمام کریں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر بھی ہو تو گویا پوری رات ہمیں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔